صرف ایک رات میرے دوست کے ساتھ گزار لو۔ لیکن جیسی میں اس کے دوست کے کمرے میں رات کو گیا، دیکھ کر حیران رہ گیا، کیونکہ اس کا اتنا… السلام علیکم دوستو۔ باہر بارش برس رہی تھی، کھڑکیوں پر بوندیں دستک دے رہی تھی اور کمرے کی مدھم روشنی میں فہد کا چہرہ عجیب پر اسرار لگ رہا تھا۔ حماد نے کانپتی آواز میں کہا، تم نے واقعی یہی کہا؟ فہد نے نظریں جھکا لی اور بولا، میں مجبور ہوں۔ زین میرا ایسا راز جانتا ہے کہ اگر وہ کھل گیا تو میری زندگی تباہ ہو جائے گی۔ صرف ایک رات، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ حماد کو لگا جیسے محبت کا سارا یقین ایک لمحے میں بکھر گیا، مگر فہد کی آنکھوں میں درد سچا تھا، اس لیے حماد خاموش رہا۔ اس کے دل میں عجیب کشمکش تھی، محبت، بے اعتمادی، خوف اور ایک انجانہ کے چاؤ۔ اتنے میں دروازہ کھلا اور زین اندر آیا۔ لمبا قد، گہری نگاہیں، ہلکی مسکراہٹ اور ایسا اعتماد جیسے اسے پہلے ہی معلوم ہو کہ فیصلہ کیا ہوگا۔ حماد کی سانسیں رکنے لگی۔ زین آہستہ سے اس کے قریب آیا اور بولا، بعض راتیں صرف راتیں نہیں ہوتی، تقدیر بدل دیتی ہے۔ یہ جملہ حماد کے دل میں اتر گیا۔ فہد خاموشی سے دونوں کو دیکھ رہا تھا، جیسے خود اپنے فیصلے سے ڈرا ہوا ہو۔ پھر زین نے جھک کر حماد کے کان میں سرگوشی کی، اگر تم نے آج انکار کیا تو فہد تمہیں ہمیشہ کے لیے کھو دے گا۔ حماد کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ وہ فہد کو کھونا نہیں چاہتا تھا، مگر یہ کیسی آزمائش تھی۔ اسی کشمکش میں بجلی زور سے چمکی اور روشنی کے ایک لمحے میں حماد نے دیکھا، ذہن کے ہاتھ میں ایک پرانی تصویر تھی، ایسی تصویر جس میں فہد کسی اور کے ساتھ تھا، بہت قریب، بہت رازدارانہ انداز میں۔ حماد کے قدم لڑکھڑا گئے۔ یہ کیا ہے؟ اس نے ٹوٹتی آواز میں پوچھا۔ زین نے صرف مسکرا کر کہا، ہاں یہ وہ سچ ہے جو آج رات تمہارے محبت کا فیصلہ کرے گا۔ اور اسی لمحے حماد کو محسوس ہوا، یہ صرف ایک رات کی بات نہیں، یہ ایسے راز کی شروعات ہے جو شاید سب کچھ بدل دے۔ آگے کیا حماد یہ شرط مانے گا؟ فہد کا چھپا راز کیا ہے اور زین کی اصل نیت کیا ہے؟ حماد کے ہاتھ سے وہ تصویر تقریباً چھوٹ کر گر گئی۔ اس کی نظریں بار بار فہد اور تصویر کے درمیان بھٹک رہی تھی۔ دل جیسے سینے میں دھڑکنے کے بجائے ٹوٹ رہا تھا۔ یہ کون ہے؟ اس نے بامشکل پوچھا۔ فہد خاموش رہا، مگر اس خاموشی نے حماد کو اور توڑ دیا۔ زین نے آہستہ سے کہا، ہر محبت ایک پچھلی کہانی ہوتی ہے، مگر بعض کہانیاں راز بن کر زندہ رہتی ہے۔ حماد کی سانسیں بوجھل ہو گئی۔ بارش اب بھی جاری تھی، مگر اب اس کے دل میں سے بڑا طوفان اٹھ چکا تھا۔ فہد اچانک آگے بڑھا، حماد کے ہاتھ تھامے اور بولا، جو تم دیکھ رہے ہو وہ مکمل سچ نہیں ہے۔ مگر حماد نے ہاتھ چھڑا لیا۔ پھر مکمل سچ کیا ہے؟ یہ رات، یہ شرط، یا تمہارا اور راز جو تم مجھ سے چھپاتے رہے؟ کمرے کی فضا بوجھل ہو گئی۔ زین خاموشی سے سب دیکھ رہا تھا، جیسے وہ اسی لمحے کا منتظر ہو۔ پھر اس نے دھیرے سے کہا، اگر سچ جاننا چاہتا ہے تو آج رات میرے ساتھ چلو، میں تمہیں سب دکھا دوں گا۔ حماد نے فہد کی طرف دیکھا۔ فہد کی آنکھوں میں خوف تھا، جیسے وہ چاہتا ہو حماد نہ جائے، مگر زبان خاموش تھی۔ یہی خاموشی حماد کو اندر سے کھا گئی اور اس نے ایک ایسا فیصلہ کر لیا جس نے سب بدل دیا۔ وہ زین کے ساتھ چل پڑا۔ رات کے اندھیرے میں گاڑی سنسان سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ حماد خاموش، زین پر اصرار، اور ہر گزرتا لمحہ دل کی دھڑکن بڑھا رہا تھا۔ پھر گاڑی ایک پرانے بنگلے کے سامنے رکی۔ زین نے دروازہ کھولا اور کہا، آج تم جان گئے کہ فہد تم سے کیا چھپاتا رہا۔ اندر نیم تاریخی تھی، دیواروں پر پرانی تصویریں اور کمرے کے بیچ ایک میز پر فہد کے نام کے خطوط بکھرے تھے۔ حماد کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے ایک خط کھولا اور پہلی سطر پڑھتے ہی اس کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ اس میں لکھا تھا، فہد نے تم سے محبت مجبوری میں نہیں، ایک راز چھپانے کے لیے کی تھی۔ حماد کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، مگر اس لمحے پیچھے دروازہ بند ہونے کی آواز آئی۔ وہ پلٹا اور جو شخص سامنے کھڑا تھا اسے دیکھ کر اس کی روح کانپ گئی۔ وہ شخص کون تھا؟ فہد کی محبت سچ تھی یا دھوکہ؟ اور حماد بند کمرے سے نکل پائے گا یا نہیں؟ حماد کی سانسیں جیسے رک گئی۔ سامنے جو شخص کھڑا تھا وہ فہد خود تھا، مگر اس کے چہرے پر وہ نرمی نہیں تھی جو حماد جانتا تھا۔ اس کے آنکھوں میں عجیب سختی تھی، جیسے وہ کوئی اور بن چکا ہو۔ حماد پیچھے ہٹا۔ تم یہاں؟ فہد آہستہ سے اس کے قریب آیا اور بولا، میں تمہیں یہاں آنے سے روکنا چاہتا تھا۔ زین خاموشی سے ایک طرف کھڑا مسکرا رہا تھا، جیسے کوئی کھیل اپنے عروج پر پہنچ چکا ہو۔ حماد کے ہاتھ میں وہ خط اب بھی کانپ رہا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ کیا تمہاری محبت جھوٹ تھی؟ فہد نے ایک لمحہ آنکھیں بند کی، پھر بولا، جھوٹ؟ صرف اتنا تھا، میں نے تمہیں پورا سچ کبھی نہیں بتایا۔ حماد کا دل ڈوبنے لگا۔
بارش کی آواز اب اس ویران بنگلے میں اور خوفناک لگ رہی تھی۔ پھر زین نے میز سے ایک اور لفافہ اٹھا کر حماد کے سامنے رکھا۔ یہ پڑھو، پھر فیصلہ خود کر لینا۔ حماد نے لفافہ کھولا۔ اندر ایک پرانی تصویر تھی، مگر اس پر تصویر میں حماد خود تھا، برسوں پرانی، ایک ایسے شخص کے ساتھ جسے وہ پہچان نہ سکا۔ اس کے نیچے صرف ایک جملہ لکھا تھا، تمہیں اپنی ماضی یاد نہیں مگر ہم دونوں تمہیں جانتے ہیں۔ حماد کے جسم میں جیسے بجلی دوڑ گئی۔ یہ جھوٹ ہے، وہ چیخا، مگر فہد نے اس کے کندھے تھام لیے۔ نہیں حماد، تم اس کہانی میں صرف عاشق نہیں، خود ایک راز ہو۔ یہ سن کر حماد کے قدم ڈگمگانے لگے۔ اس کی یادداشت میں جیسے دھندلے منظر ابھرنے لگے، کوئی پرانا کمرہ، کسی کی آواز اور ایک ادھورا وعدہ۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا، اور پھر اچانک اوپر کی منزل سے کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ تینوں چونک گئے۔ فہد کا چہرہ زرد پڑ گیا، ذہن کی مسکراہٹ غائب ہو گئی اور اس نے سرگوشی کی، وہ جاگ گیا۔ حماد نے لرزتی آواز میں پوچھا، کون؟ فہد نے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جس سے تمہارا اصل تعلق ہے۔ اور اگلی ہی لمحے سیڑھیوں سے ایک سایہ اترنے لگا۔ وہ سایہ کون تھا؟ حماد کا ماضی کیا چھپا رہا تھا؟ اور فہد، زین دونوں اس سے کیوں خوفزدہ تھے؟ سیڑھیوں سے اترتا وہ سایہ جیسے جیسے قریب آیا، حماد کے دل کی دھڑکن بے قابو ہونے لگی۔ فہد ایک قدم پیچھے ہٹ چکا تھا اور زین کی آنکھوں میں پہلی بار خوف دکھائی دے رہا تھا۔ پھر روشنی کی مدھم لکیر اس چہرے پر پڑی اور حماد کے لبوں سے بے اختیار نکلا، تم؟ وہ ایک 50 سالہ باوقار مرد تھا، سفید ہوتے بال، گہری نگاہیں اور چہرے پر ایسا سکون جیسے برسوں سے اسی لمحے کا انتظار ہو۔ اس نے حماد کو دیکھ کر آہستہ سے کہا، آخر تم واپس آ ہی گئے۔ حماد کا سر گھومنے لگا۔ میں آپ کو نہیں جانتا، وہ بمشکل بولا، مگر اس شخص نے جیب سے ایک پرانی انگوٹھی نکالی اور حماد کے سامنے رکھ دی۔ یہ تو میری ہے، تم نے خود مجھے دی تھی اس رات جب تم نے کہا تھا کہ ایک دن لوٹ آؤ گے۔ حماد کے ذہن میں دھندلے منظر تیزی سے ابھرنے لگے، بارش، ایک پرانا کمرہ، ایک ادھورا لمس، ایک وعدہ جو لڑکھڑا گیا۔ فہد نے اسے سنبھالنا چاہا مگر حماد نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ مجھے سچ چاہیے، اس مرد نے آہستہ سے کہا۔ سچ یہ ہے کہ تمہاری زندگی وہ نہیں جو تم سمجھتے رہے۔ زین نے بے چینی سے کہا، بس اب اسے سب مت بتائیں۔ مگر اس مرد نے سخت نگاہ سے اسے خاموش کر دیا۔ پھر حماد کی طرف مڑ کر بولا، فہد تم سے محبت کرتا ہے، مگر اس محبت کے پیچھے ایک قرض ہے، ایک وعدہ اور ایک دھوکہ بھی۔ حماد کی سانسیں رک گئی۔ دھوکہ؟ فہد کی آنکھیں جھک گئیں جیسے وہ برسوں سے یہی لمحہ ٹال رہا ہو۔ پھر اس مرد نے میز کے نیچے سے ایک چھوٹی سی لکڑی کی صندوقچی نکالی۔ اس پر زنگ آلود تالا لگا تھا۔ اس نے چابی حماد کے ہاتھ میں دی۔ اسے کھولو، تمہارا جواب اس کے اندر ہے۔ حماد کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے تالا کھولا، ڈھکن اٹھایا۔ اندر کچھ پرانے خطوط، ایک ٹوٹی گھڑی اور نیچے ایک تصویر، مگر جیسے ہی حماد نے تصویر اٹھائی اس کے ہاتھ سے وہ گر گئی، کیونکہ تصویر میں فہد اور وہ خود تھے، مگر ان کے درمیان وہی 50 سالہ شخص کھڑا تھا، جیسے وہ ہمیشہ سے ان دونوں کے درمیان موجود ہو۔ حماد نے خوفزدہ ہو کر پیچھے دیکھا مگر وہ شخص غائب تھا۔ صرف اوپر کی منزل سے دروازہ بند ہونے کی زوردار آواز آئی اور زین سرگوشی میں بولا، تم نے صندوق کھول کر بہت بڑی غلطی کر دی۔ وہ شخص اچانک کہاں غائب ہوا؟ صندوق میں اور کیا چھپا تھا؟ اور حماد نے ایسے کیا غلطی کر دی جس سے سب ڈر رہے ہیں؟ حماد کے ہاتھ کانپ رہے تھے، صندوق کھلا تھا، راز سامنے تھے اور دل میں برسوں کے سوال ایک ساتھ جاگ اٹھے تھے۔ اس نے فہد کی طرف دیکھا، اب سچ مت چھپانا۔ فہد کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ اس نے دھیرے سے کہا، میں نے تم سے محبت دھوکے کے لیے نہیں کی تھی، میں صرف تمہیں اس ماضی سے بچانا چاہتا تھا جس نے مجھے پہلے ہی برباد کر دیا تھا۔ پھر اس نے بتایا کہ وہ 50 سالہ شخص دراصل فہد کا پرانا سرپرست تھا، جس نے کبھی حماد کو ایک ٹوٹے ہوئے ماضی سے نکالا تھا، مگر ایک حادثے کے بعد حماد اپنی یادداشت کھو بیٹھا اور فہد نے اسے نئی زندگی دینے کے لیے خاموشی اختیار کی۔ زین نے جو کھیل رچا وہ حسد اور قبضے کی خواہش تھی۔ وہ حماد کو فہد سے جدا کرنا چاہتا تھا، مگر جب صندوق کھلا تو سچ سب واضح ہو گیا۔ حماد نے خاموشی سے وہ پرانی انگوٹھی اٹھائی، فہد کا ہاتھ تھاما اور کہا، اگر محبت میں ماضی بھی زخمی ہو
تب بھی سچا ساتھ حال میں نبھایا جاتا ہے۔ زین نے سر جھکا لیا، جیسے پہلے بار اس اپنی شکست ماننی پڑی۔ باہر بارش رک چکی تھی، فجر کی ہلکی روشنی کھڑکی سے اندر اتر رہی تھی۔ حماد اور فہد بنگلے سے باہر نکلے، پہلی بار بغیر خوف کے، بغیر راز کے، صرف ایک سچ کے ساتھ۔ کچھ مہینوں بعد وہی رات ایک یاد بن چکی تھی، اور ایک شام بارش کے موسم میں حماد نے مسکرا کر فہد سے کہا، تم نے ایک رات مانگی تھی مگر میں نے پوری زندگی دے دی۔ فہد کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس نے حماد کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا، اور یوں ایک ایسی محبت جو شک، راز اور آزمائش سے گزری، آخرکار وفا پر ختم ہوئی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو بتائیں کہ آپ کے خیال میں حماد کو فہد کو پہلے ہی معاف کر دینا چاہیے تھا؟ آپ کے خیال میں حماد نے فہد پر دوبارہ اعتبار کر کے درست فیصلہ کیا یا نہیں؟ اگر آپ کو حماد کی جگہ ہوتے تو کیا ماضی کے راز معاف کر دیتے؟ اور زین، کیا وہ واقعی بدل گیا تھا یا اس کے دل میں کچھ اور باقی تھا؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اگر ایسی جذباتی اور پراسرار کہانیاں پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا تاکہ اگلی کہانی سب سے پہلے آپ تک پہنچے، اور یہ کہانی اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ شکریہ۔